ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں خوف آتا ہے۔ اگر آپ بھیڑ بنتے ہیں تو بھیڑیا آپ کو ضرور کھائے گا۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات خاموشی کسی کو بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ آج کا ایک انڈا کل کی ایک مرغی سے بہتر ہے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ اگر تم ہنستے ہو تو تمام دنیا تمہارے ساتھ ہنسنے لگے گی، لیکن اگر تم رونا پڑ جائے تو اکیلے ہی رو گے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ شہد میٹھا ہوتا ہے لیکن مکھی کے پاس ڈنک بھی ہوتا ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ خاموشی ایک طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ بہت سے مسائل سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچو، ایک چھوٹا سا لیک ہی بڑے جہاز کو ڈبو دیتا ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ غریبی اکثر انسان کو تمام خوابوں سے محروم رکھتی ہے، خالی بیگ کا سیدھے کھڑے ہونا مشکل ہے۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلی اپنی اوقات بھولتا ہے۔ خاموشی اور مسکراہٹ تو طاقتور خصوصیت ہیں۔ مسکراہٹ بہت سے مسائل کا حل کا ذریعہ ہے اور خاموشی بہت سے مسائل سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اسی لیے وہ زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے۔ کامیابی کے بہت سارے راستے ہیں لیکن ناکامی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ بیوقوف کو جواب دینے کا بہترین طریقہ خاموشی ہے۔ سانپ کے بچے بھی سانپ ہوتے ہیں جو اپنے فطرت پر ہی پروان چڑھتے ہیں۔ آپ کے پاؤں کا پھسلنا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کا پھسلنا آپ زندگی بھر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنو۔ خاموشی میں وہ تمام راز پوشیدہ تھے جن کا ہم عرصہ دراز سے تلاش کر رہے تھے۔ خاموشی ایک زبان ہے جسے ہر کوئی اپنے ڈھنگ سے بولتا ہے۔ خاموشی بولتی نہیں، چیختی بھی ہے، پکارتی اور لڑتی بھی ہے۔ جو دوسروں کو خوشی دیتا ہے اسے خوشی ضرور ملے گی۔ انسان خاموش رہے تو بے بس، انسانیت خاموش رہے تو بے حسی۔ محبوب خاموش رہے تو ناراضگی، محبوبہ خاموش رہے تو بزدلی۔ والدین خاموش رہیں تو مجبوری، اولاد خاموش رہے تو سعادت مندی۔ کبھی کبھی ہم کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔
خاموشی گونج ہے، سناٹوں کی آواز ہے، رشتے زخموں کی چیخ ہیں، شکستہ دلوں کی اور فریاد ہے ملزموں کی۔ اگر دشمن سے راز چھپانا چاہتے ہیں تو دوست کو کبھی مت بتانا۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ آدمی جتنا سمجھدار ہوگا اتنا ہی کم بولنے والا ہوگا۔ جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو دوسروں سے خاموشی اختیار کرنے لگتا ہے۔ تھوڑی سی لاپرواہی ہی بڑی تباہی پیدا کرتی ہے۔ خاموشی خود راز ہے اور ہر صاحب اسرار خود خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ آپ جتنے خاموش ہوں گے اتنے ہی آپ بہتر سن سکیں گے۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ اپنی زندگی لمبی چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ ٹوٹنے والے انسان کی زبان میں ہی نہیں بلکہ روح نے بھی خاموشی اتر آ جاتی ہے۔ خاموشی کا درخت میٹھا پھل دیتا ہے۔ خاموشی عقل مند کا زیور اور احمق کا بھرم ہے۔ ایک بے قصور شخص کو قید کرنے کی بجائے 100 مجرموں کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص کر تب جب آپ جاہلوں میں گھرے ہوں۔ جب آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو دوسرے اپنی جال بھول جاتے ہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پانی کتنا گہرا ہے تو کبھی اپنے پاؤں کا استعمال نہ کرنا۔ صبر، خاموشی اور لاتعددگی بہترین انتقام ہے۔ جوان ڈاکٹر اور بوڑھے نائی سے ہمیشہ بچو۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ عورت کا دل اس کے دماغ پر حکومت کرتا ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ وہ شخص زیادہ تر رحم کا مستحق ہے جسے کتاب پڑھنا نہیں آتی۔ خاموشیاں بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ تو برداشت کیا ہوتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ صرف وقت پاس، اگر ہم اس کو ضائع کرتے ہیں تو گویا زندگی برباد کرتے ہیں۔ جو انسان تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اسے اپنے دکھ بتانا ہی فضول ہے۔ مشکلوں سے نکلنا چاہتے ہو تو ان 5 حالاتوں میں ہمیشہ خاموش رہو۔ شدید غصے کی حالت میں، بے یقینی اور شک شبہ کی حالت میں، عبادت کی حالت میں، شدید جذباتی لمحات۔ سب سے بہترین دوائی آرام اور روزہ ہے۔ ہر خاموشی ہاں نہیں ہوتی، کوئی گلہ بھی ہو سکتی ہے۔ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی کو مٹی میں نہ ملاؤ۔ کیا ہماری گہری خاموشی کسی کو یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ انہیں نے اچھا نہیں کیا؟ گھر میں بوڑھے آدمی کا ہونا ایک اچھی علامت ہے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ بھوکا اور ننگا مزدور جب جبر و نظم کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج اس کی ٹھوکروں کی زد میں ہوتے ہیں۔
ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو، بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت کے ساتھ خاموش کرو، جھوٹے کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ خراب سیب صحیح سیب کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ کسی کے غصے میں کہی ہوئی باتوں کو کبھی مت بھولو۔ اگر معاشرے میں خود عزت رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو اور کبھی کسی کی برائی نہ کرو۔ مشورہ لینا بری بات نہیں، لیکن اسے مشہور پر غور فکر کیے بغیر عمل کرنا برا ہے۔ اگر آپ کے برتن میں شہد نہیں تو منہ میں کچھ میٹھا رکھو۔ جس شخص کو خوش آمد کرنے اور فرض لینے کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ خوشی اور غم انسان کے اندر ہی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ مال و دولت کی زیادتی نوجوانی کی تباہی کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ سمجھدار رہنے کے لیے بیوقوف بنو۔ علم ہمیشہ پوچھنے سے ہی آتا ہے، اس لیے کسی بات کو کسی دوسرے سے پوچھنے میں شرم محسوس نہ کرو۔